بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک 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 اپنی اپنی لے میں ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآنہ دل دل بولتے تھے فلک فلک اپنی اپنی لے میں قرآنہ دل دل بولتے فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں سامنے طرف تو دیکھو نئے نرالے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی ان کے رخ کی عرش تک چاندنی تھی چھٹی یہ چھوٹ پڑتی ان کے رخ کی عرش تک سمجھو تو صحیح امام کیا کہہ رہے ہیں یہ چھوٹ پڑتی تھی یہ چھوٹ پڑتی تھی حضور کے مبارک چہرے کا جو عکس وہ نور یہ چہرے کا جو عکس پڑ رہا تھا تو کیا تھا وہ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی جگہ جگہ نصب آئینے تھے وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی تھپن میں کعبہ نکھر کے سورا نئی نویلی دلہن کیسی سجی ہوئی ہوتی آہا لش پش حضرت کہ لش پش ہوتی واہ واہ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں یاد ہے کچھ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کعبہ نئی نویلی دلہن کی طرح سجا ہوا اب سنیے نئی دلہن کی تھپن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا اور حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے اور نظر میں دولہا کے پیارے جلوے دلہن کی طرح سجا ہوا کعبہ اس کی نظروں میں کیا تھا نظر میں کیا تھے اس دلہن کے اس کعبے کی نظروں میں کیا تھے اس وقت دولہا کون بنا ہوا تھا کیا زبان ختم ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت دولہا کون تھا کہو نا حضور دولہا بنے تھے دولہا بنے ہیں دولہا شاہ دولہا بنا آج کی رات حضور دولہا بنے ہوئے ہیں تو نظر میں کیا تھا اس کے نظر میں
دولہا کے پیار جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے تجلیات کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، لیکن جو تجلی ذات جو کر خاص وہ ہے سیاہ۔ امام کہتے ہیں کہ وہ جو غلاف کعبہ جو سیاہ تو کیا تھا؟ بات یہ تھا کہ حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے تھے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ طاؤس کسے کہتے ہیں؟ مور کے پنکھ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، اور پھر جب وہ جھومتا وہ جب رقص کرتا ہے نا۔ اب یہ ہوا کہ خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجدا رہے تھے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجدا رہے تھے۔ دلہن کے ماتھے پر ٹیکا ہوتا نا، جھومر، اچھا سر یوں تو پھر ٹیکا بھی یوں، سر ادھر تو یہ بھی ادھر، ہاں جی وہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ امام کہتے ہیں حرم کو خود وجدا یہ جھوما میزاب زر کا جھومر، یہ میزاب رحمت کیا ہے؟ جھومر ہے۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک، نور کی بارش ہو رہی ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے، پر نالے سے پانی نکلتا ہے نا۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پہاڑ پر سی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، پہاڑ پر سی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے، پہاڑ پر سی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے۔ سہیلیاں بھی آتی ہیں نا، سہیلیاں آتی ہیں اس کو چھیڑتی ہیں، کھیلیاں کرتی ہیں اس کے ساتھ، سہیلیاں بیٹھی ہوتی ہیں کھیلیاں کرتی ہیں نا، چھیڑتی رہتی ہیں۔ کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، نہ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، ہوا آ رہی ہے، ہوا آ کر اس کے آنچل کو ہلا رہی ہے، اٹکھیلیاں کر رہی ہیں۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، اور خلاف مشکی جو اڑ رہا ہے، خلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، خلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ یہ مشک ہے نا، مشک، خوشبو، مشک، یہ مشک کہاں سے نکلتا ہے پتا؟ غزال کہتے ہیں ہرن کو، یہ ہرن کے نافے سے، یہ مشک جو ہے خوشبو، آئے ہائے سبحان اللہ، یہ کہاں سے نکلتی؟ ہرن کے نافے سے۔
اللہ کی قدرت. اور جو انبر نا، انبر جو خوشبو ہے وہ کہاں سے نکلتی پتا آپ کو؟ یہ مچھلی کی الٹی ہے، یہ مچھلی کی قے. کیا شان ہے میرے مالک، کیا میرے مالک کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مشک ہرن کے نافے سے نکلتا ہے. جب کیا ہو رہا تھا؟ جب یہ ہوا چل رہی تھی، اٹکھیلیاں کر رہی تھی، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، اور غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال پہ پھنسا رہے تھے، غلاف مشکی اڑ رہا تھا، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے پٹھانی چنے ہوئے تھے. ایک سنت ہے شاعری کے اندر، یہ سارے اسی کے اشعار ہیں. سنت حسن تعلیل کے تعلیم میں کیا کہتے ہیں؟ اسے تعلیل کہتے ہیں، ہاں اسے تعلیل لکھتے ہیں. تو یہ سارے اسی سنت کے اشعار ہیں. اور ایک ایسی علتیں بیان ہو رہی ہے کسی چیز کی جو فی الواقع موجود نہ ہو، لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ سبحان اللہ ایک منظر کشی کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. پھر کیا ہوا کہ نہا کے لوگوں نے نہیں، کون؟ نہروں نے. نہا کے لہروں نے پھر چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، کہ موجے چھڑیاں دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل تکے. دوپٹے میں یہ گوٹے لگتے ہیں، پھر سائڈوں میں جو کناریاں ہوتی ہیں، پھر بڑی پٹی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں شامل ہیں اس میں. ایک اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز سے کہا لباس آب رواں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ موجے چھڑیاں دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل تکے تھے، کہ موجے چھڑیاں دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل تکے. مزید معلومات چاہیے تو کسی دوپٹے والے کے پاس جاننا چاہیے یہ دھار، یہ لچکا، یہ سب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ دوپٹے میں کیا کیا ہوتا ہے. کہ موجے چھڑیاں دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل تکے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامنے، عرب کے مہمان کے لیے اب آنا ہے، محبوب میں سامان نیا چاہیے. چاند پرانا، چاندنی پرانی، چاند پرداغ، اس کی چاندنی پرداغ، چاند مل گجا، چاندنی مر گجی. اب آنا محبوب 27ویں شب، چاند غائب. یہ غائب اس لیے تھا کہ پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا. چاند چھپ جا محبوب آنے والی، تیری چاندی پرانی ہو گئی، ڈبے والی بھی ہے، ملگجی بھی ہے، چھپ. محبوب کے لیے نیا. اب نئے سامان کیا تھے؟ اللہ نے اتنے فرشتے، اللہ کے بے شمار فرشتے نوری، اور یہ کھڑے ہوئے لائن لگا رو رہا ہے. اور یہ جناب حضور نوری فرشتوں کی نوری آنکھوں سے ایک سلسلہ نور کا، یہ سلسلہ ایک نور کا نکل رہا. اتنے فرشتے اتنے سلسلے نور کے کہ وہی سلسلے فرش بن گئے، وہی فرش بن گئے. اور فرش بھی کیسا؟ آپ نے سنا بادلہ فرش؟ بادلہ فرش سنا؟ یہ بادشاہوں کے بڑے بڑے محلوں میں ہوتے ہیں، ایسے زیدہ زیب اور شان والے ہوتے ہیں، جسے بادلہ فرش کہتے ہیں. بڑے جناب، اب میں کیا بتاؤں، چھوڑو نا یار.
ہوں گے بادشاہ اپنے گھر میں رہیں، ہم فقیر ہیں حضور کے در کے، بس کافی ہے۔ میرے آقا جب جا رہے ہیں اماموں کے لیے فرش کیا تھا؟ پرانا پرداغ منگا جا اٹھا دیا، فرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بدلے تھے، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بدلے، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اس گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، خدا کی دے سب جانے پرغم دکھاؤں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، تصور تو جماؤ، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دھولا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دھولا بنا رہے تھے، دھولا جب آتا ہے نا تو صدقہ بانٹا جاتا ہے، نچھاور سر سے اتار کے پھر نچھاور کیا جاتا ہے۔ اب میرے محبوب جنا کے دولہ، کائنات کے دولہ، شب اسرا کے دولہ، اتار کر کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا، اتار کر کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل ہے جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل چاند سورج مچل مچل کے چاند سورج مچل مچل جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی جو من تپک رہا نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، جو طلبوں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ و رنگ، ان کے قدم سے ضلعیں غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے چاہو جلال گل، جنت ہے ان کے جلوے سے جو یائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، ہاں بچا جو طلبوں کا ان کے دھول بناو جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے دولہ پائی اترن، وہ بھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولہ پائی اترن، خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی رہے گی، وہاں کی پوشاک زیب تنگی اور یہاں کا جوڑا
چکے تھے وہاں کی پوشاک سے بہتر کی یہاں کا جوڑا بنا چکے تھے. جب دولہا بنتا ہے نا تو پوشاک بدلتا ہے. یہاں پہ نہیں ہوئی تھی نا بلس بتاؤ. اب تو دولہا بناؤں تو وہ پہناؤ نا. محفل میں جہاں جانا ہے مجھے, جہاں مجھے لے کے جاؤ گے دولہا بنا کے محبوب. یہاں کی پوش وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بنا چکے. کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا. ارے کیا بنا ہے, کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا. سر پہ صحرا نور کا, بر میں شہانہ نور کا. وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بنا چکے. پھر صحرا خدا کے لیے صحرا بھی تو ہوتا ہے نا, تو حضور کے لیے تجلی قدر کا صحرا خدا کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ نشاور کرتے ہیں نا. پھر کیا تجلی قدر کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. گویا قدسی سرے جہاں کر کھڑے سلامی واسطے. گویا قدسی سرے جہاں کر کھڑے سلامی واسطے. جو ہم بھی وہاں ہوتے آگے اپنے عشق پر یہ باتیں کر کے کہتے ہیں کہ سب لے رہے تھے, سب صدقہ لے رہے تھے, ہر کوئی لے رہا. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن, ہم نہ ہوتے ہم گلشن کی خاک ہوتے. ہم نہ ہوتے گلشن کی خاک ہوتے تو کیا ہوتا. جو ہم دیوان ہوتے خاک گلشن, لپٹ کے قدموں سے لیتے اترت. مگر کرے کیا, مگر کرے کیا, نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. مگر کرے کیا, نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. ایک لفظ ہے اس کے اندر شلک یا شلک بھی کہتے ہیں. میں نے دیکھا تو مجھے شلک نظر آیا لغت میں. اسے کہتے ہیں بندوق یا توپ کی جو فائر نہیں ہوتے, جس مہمان آتا ہے تو 21 توپوں کے سلامی. جب میرے محبوب آئے, محبوب کے دولہا بنے اور معراج پر تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا. یہ تھا کہ ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک. اللهم صل على سيدنا ونبينا صلاة والسلام عليه وآله وسلم صلاة والسلام عليك. جنت سے براق لے آئے جبریل جنت سے براق لے آئے. اب براق تیار ہے, ابھی حضور اس پر بیٹھے ہی نہیں, ابھی تو بیٹھے ہی نہیں. ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک. شلک سر ہونا یعنی کہ ابھی تو ابھی حضور آئے نہیں, ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک. صدا شفاعت دی مبارک 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 مبارک. وہ صدا کیا آ رہی تھی, صدا شفاعت نے دی مبارک. تو گناہ بستانہ جھومتے تھے, صدا شفاعت نے دی مبارک.
غزال دم خوردہ سا بھڑک دم خوردہ جس نے گھڑ کی شراب پی لی. ہائے ہائے ہائے. محبوب جب آئے نا اور جب محبوب کے لیے براق لے آئے نا تو براق نے شوخی دکھانا شروع کر دی. کیا کیا براق وہ شوخی دکھانا شروع کر دی. جبریل نے کہا تھا اللہ کے محبوب. تو امام کہتے ہیں یہ جو براق کو شوخی دکھانا تھا بات کیا تھی؟ کس وجہ سے اس کی حالت یہ ہوئی؟ کس وجہ سے اس کی حالت یہ ہوئی؟ میں ذرا تنزل کرتے ہوئے سمجھاؤں، سمجھانے کے لیے بات تنزل کرتے ہوئے. ہم جاتے ہیں کبھی فرض کریں بقرعید آ گئی تو ہم جائیں گے مارکیٹ مویشی مل جائے وہاں سے ہم جانور لے کے آتے ہیں. جانور کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی بہت بڑا ہوتا ہے. تو کوئی چھوٹے جانور کے سامنے نہیں سمجھا لے کے آپ معاذ اللہ سے کوئی مثال مت سمجھے گا. بتاتا ہوں کہ کوئی اگر مطلب بڑا آ جائے نا کوئی وہ بڑا تو وہ خود بھی جو ہے نا ہلنا شروع ہوتا ہے. سنیے کہ میں آپ کو سب معاذ اللہ یہ کوئی مثال نہیں دے رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ بھڑکنا بھٹکنا ہو کیا گیا. میرے پیارے بھائیوں محبوب پاک دلہا بنے ہوئے اور نورانیت کا یہ عالم ہے اور نورانیت کا وہ عالم ہے کہ براق سے تجلیاں برداشت نہ ہوئی. تجلیاں برداشت نہ ہوئی تو عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھی، شعائیں بکے اڑا رہی تھی، شعائیں بکے اڑا رہی تھی. لپکتے انجم کے تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے، شعائیں بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے. اب کیا ہوا؟ ہجوم میں امید ہے ہٹاؤ، مراد ہر کوئی آ گیا خیرات دینے کے لیے، اپنی امید لے کے حضور یہ حضور یہ حضور یہ حضور وہ حضور مجھے یہ مجھے یہ مجھے وہ مجھے یہ. ہجوم امید ہٹاؤ، ارے مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ اور ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ. ملائکہ میں یہ غلغلے تھے، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ. ملائکہ میں یہ غلغلے تھے. بندہ سفر کرتا ہے سواری پر، سواری بھاگتی ہے تو سفر کے گرد اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے تو بندہ یوں چھپالتا ہے منہ، یہ ہوتا ہے نا. اب محبوب کی سواری اٹھی جو کر دے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے پر. اس کو یہاں ختم کر دوں، انشاءاللہ اگلے سال پڑھ پڑیں گے. سحری بھی کرنی ہے سب نے. اٹھی جو کر دے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے پر. پھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل جل تھل جل تھل، گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امڑ کے جنگل ابل لگے تھے. پھر وہی بات آ گئی سب لے رہے تھے. تاریخ کیا ہے؟ 27 شب ہے نا. چاند کو ڈھونڈو یار، چاند کو ڈھونڈو، چاند کو ڈھونڈو نا بھائی. کوئی تو ڈھونڈو، کسی کو نظر آیا؟ نہیں نہیں نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا نا. اس وقت بھی 27 بھی تھی نا، چاند نظر نہیں آیا. امام کہتے ہیں جب سب لے رہے تھے تو کدھر تھا؟
چاند پہ دھپے ہیں نا، چاند پہ دھپے ہیں نا. امام کہتے ہیں کیا ہو گیا، تیری مت کٹی تھی، تیری مت کٹ گئی تھی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خواب ان کے راہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے. حضور جس سواری پہ سوار ہیں اس سواری کا جو سم ہے، پیر کے نیچے سم کا جو نقش ہے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے. مہکتے گلبن مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہرا رہے تھے. پھر حضور کہاں پہنچے؟ کوئی بتائے؟ مسجد اقصی. کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی. جبریل لے کر پہنچے اور حضور بعد میں پہنچے. پہلے انبیاء انتظار کرتے امام کا. حضور مؤخر مقتدا اور باقی انبیاء خبر ہیں. خبر بعد میں ہوتی ہے، مبتدا پہلے ہوتا ہے. لیکن یہاں خبر پہلے مبتدا بعد نہ، حضور ہی مبتدا ہے لیکن مؤخر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. عقل عالم سے ورا ہو. کنز مختوم ازل میں اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزا مخفیا، تو اس خزانے میں جو نقش و نگار والا موتی تھا وہ کون تھا؟ امام کہتے کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو. سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو. ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے. تم مؤخر مبتدا ہو. سب بشارت کی اذان تھے، تم اذان کا مدعا ہو. پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو. سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو. سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو. چرخ عیسیٰ طور موسیٰ، چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو. سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. عقل عالم سے ورا ہو. محبوب پہنچے نماز اقصی میں تھا یہی سر. آیا وہ مانا کی دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سن آگے کرے تھے کہ دست بستہ پیچھے حاضر، جو سن آگے جب کوئی مہمان خاص ہوتا ہے تو تیاریاں ہوتی ہیں، صفائی ستھرائی، یہ وہ، دھو کے پھر جوڑنا، پھر نچوڑنا، یہ کرنا وغیرہ وغیرہ، کھنگالنا وغیرہ. اب جب محبوب کی آمد ہو رہی ہے، اب وہاں سے آسمانوں کی طرف، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے
عالم کیا ہے؟ نقاب الٹے وہ مہر انور جھلال رخسار گرمیوں پر نقاب الٹے. آج تو پردے ہٹ گئے. محبوب 70 پردوں میں تشریف لائے دنیا میں. میرے آقا 70 پردوں میں تشریف لائے. اب پردے جو اٹھ رہے ہیں نقاب الٹے وہ مہر انور جھلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی. فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی. فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی. تپکتے انجم کے آبلے تھے. فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی. تپکتے انجم کے آبلے تھے. یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا. صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. اور بڑھا بحر وحدت کہ دھل گیا میرے کثرت سمجھانے کے لیے. اب چلے جائیں کراچی میں سارے سمندر پہ جو ریت ہے ریت وہاں لکھتے رہے انگلیوں سے بناتے رہے جو بنانا ہے. ایک لہر آئے گی نا اور پھر لے کے جائے گی نا کدھر جو لکھا تھا بنانا تھا کہاں گیا. ٹھیک ہے میں اس سے آگے نہیں سکتا. میری اتنی اوقات نہیں. بڑھا یہ لہرا بحر وحدت کہ دھل گیا نا میرے کے کثرت. ارے فلک کے ٹینوں کی کیا حقیقت. یہ عرش و کرسی تو بلبلے تھے. فلک کے ٹینوں کی کیا حقیقت. یہ عرش و کرسی تو بلبلے. یہ عرش و کرسی تو بلبلے. عرش و کرسی تو بلبلے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ جب بہت زیادہ خود سے بہت زیادہ کوئی چیز سامنے آ جائے نا تو بندہ ایسا نہ چھپ سکتا ہے نہ سامنے ہو سکتا ہے. نہ کچھ دکھا سکتا ہے نہ کھل سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے. اب سنیے امام کہتے ہیں وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے کھلتے نہ چھپنے پاتے. کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے. عجیب معاملہ. وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے. سنہری ضرب اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے. چلا وہ سروے شما کرما نہ رک سکا سدرا سے سداوا. پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبھی نواں سے گزر چکے. محبوب کی رفتار کا سمجھانے کے لیے اگر ہم ہائی وے پہ کھڑے ہو ہائی وے پہ اور ہمارے قریب سے کوئی بہت بڑا بس یا ٹرک یا ٹریلر گزرے اسپیڈ سے تو اگر ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں نا تب بھی ہم کو وہ ہلا دیں گے. اور کھڑے ہوں تو پھر ایک اچھا خاصا جھٹکا آتا ہے بندہ ہل جاتا ہے.
آپ سمجھو، میں مثال نہیں دیتا، سے سمجھانے کی بات کرتا ہوں، ورنہ میرے آقا کی میں تو کہہ رہا ہوں ہزار بار بھی شویم دہن سے مشغولہ انہوں نام ہے تو گفتن کمال دیتا، میری کیا اوقات میں ذکر کروں حضور ہے جی. میرے محبوب کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جھلک سیکھ قدسیوں پہ آئی، ایسا لگا کہ کوئی گیا، بس ایک لگا کہ کوئی گیا، جھلک سیکھ قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی رفتار کا کیا ہوگا؟ جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری سولا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، سواری سولا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے. ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل کے بازو پر. اب کیا ہوا؟ تھکے تھے روح الامل کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہل، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. دو تین شعر چھوڑ کے آگے چلتا ہوں کہ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، ہجر میں حضور کی یاد اور کسی حضور کی یاد. اب عرش سنا اتنے میں عرش حق نے، کے لے مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا. جس کے ہجر میں، جس کی یاد میں وقت گزر رہا ہے، جب پتہ چلا وہی آ گیا تو وہی آنے والا، تو اب وہ کیفیت ہوئی. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری تنزیلیں جھیل لائیں. حضور خورشید ہمارے آقا کے سامنے، میرے آقا کے سامنے، خورشید رسالت کے سامنے حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ اپنا دیکھتے تھے، چراغ اپنا دیکھتے تھے. حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ اپنا دیکھتے. یہی سما تھا موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا ربی ارینی، آپ نے تو مانگا تھا جواب ملا لن ترانی. کوئی مجھے بتائے کیا حضور نے ایسا کچھ کہا تھا کہیں حدیث میں، قرآن میں کہ آقا نے کہا ہو؟ حضور نے مانگا نہیں، حضور تو آرام کر رہے. ام ہانی کے گھر حضور تو آرام کر رہے، اللہ نے بھیجا جب کو جا محبوب لیا. آئے ہائے. امام کہتے ہیں یہی سما تھا کہ پاک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت کہاں تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا، جو کلیم پر بند راس پڑھ اے محمد
قریب قریب سرور ممجد. ارے نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زبان بیلیاں. کہیں تو وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تو جوش, کہیں تو وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے. اب ممبر امک دیتے آتا ہوں, اس میں بہت ابھی شیر باقی رہ گئے, یار زندہ ثبوت باقی. اب پتہ نہیں اتنے لمبے کلام کو پڑھنا یار آسان نہیں ہوتا, آسان بہت اشر باقی ہے بیٹا, بہت اشر باقی ہے. اب میں پورا پڑھوں گا تو ابھی مجھے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اس لیے مکتے پر وہ کیا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے نا, تو اب ہم بھی نہ مانگے, اعلیٰ حضرت نے مانگا نا. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے تو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, اسے بھی ان خلعتوں سے